کچھ لوگ شکایت کرنے آئے تھے مفضل ابن عمر کی. مفضل امام کے ایک صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, کوفہ میں رہتے ہیں, امام اس وقت مدینہ میں رہ رہے ہیں. مفضل وہ صحابی ہیں جو امام سے سن میں بڑے ہیں, امام محمد باقر کے بھی صحابی ہیں. اور ایک اتنا لطیف اور عجیب جملہ ہے مفضل کے لیے امام صادق کا کہ امام نے یہ فرمایا کہ میرے بابا محمد باقر کی شہادت کے بعد اگر کوئی میرے باپ کی جگہ پر ہے تو وہ یہ مفضل ہے. رجال کشی سے ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں ابھی, ہماری رجال کی سورس بک 1200 سال پہلے تقریباً پرانی کتاب, وہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کے جو قریبی اصحاب تھے, میں ان کا اس وقت نام اس لیے نہیں لوں گا کہ اس واقعے میں انہوں نے شکایت کی مفضل کی, اور امام نے جو رپلائی دیا اس وجہ سے میں فی الحال نام نہیں لینا چاہتا ان صحابہ کے جنہوں نے شکایت کی. انہوں نے کہا کہ مفضل کا آپ نے بڑا احترام رکھا ہوا, لیکن آپ تو یہ جانتے ہیں کہ وہ کوفہ میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جن کے ساتھ ان کی گفتگو اور بات چیت ہے وہ تو کوئی اتنے شرع کے پابند بھی نہیں, شریعت کے تو اتنے پابند ہمیں لگتے نہیں ہوں, اور مفضل کے ان کے ساتھ بڑے آرام سے اٹھتے بیٹھتے ہیں. اب جو انہوں نے کہا جو لفظ ہے اگر وہ میں آپ کے سامنے کہوں تو اوباش ٹائپ کے لوگ ہیں تھوڑے سے, جنہیں ظاہر میں کوئی دین وین کا اتنا معاملہ لگتا نہیں ان کا. امام نے خط لکھا مفضل کے نام, اس پر مہر لگائی, اپنے صحابیوں سے کہا کہ جانا مفضل کے پاس, اس سے کہنا تمہارے سامنے خط کھولے اور پڑھنا شروع کرے. تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے کوئی نصیحتیں لکھی ہوں گی, تو وہ پہنچے وہاں پر اور مہر کھولی مفضل نے ان کے سامنے. اس میں لکھا تھا کہ یہ خط ہے جعفر ابن محمد صادق کی جانب سے تمہارے نام. دیکھو کچھ اشیاء کے بارے میں تفصیل لکھی تھی, اسے خرید کر میرے پاس بھیج دینا, بس سلام. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امام سے شکایت لگائی تھی اس کی, امام نے اسے لکھا ہے کہ یہ چیزیں مجھے خرید کے بھیج, اس کی تفصیل ہے. تو مفضل نے کہا کہ دیکھو اب تو یہ خط تمہارے سامنے ہے نا, تو ایسا کرو کہ تم میں سے یہ کون کتنا دے سکتا ہے اس میں. امام نے منگوایا, امام کا حکم ہے. تو امام کے قریبی صحابی ہیں وہ, تو ایک نے خط دوسرے کو دیا, دوسرے خط تیسرے کو دیا, سب نے پڑھا اور کہا کہ ہم اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. جب وہ جانے لگے تو مفضل نے روک دیا, لنچ کا وقت تھا, کہا کھانا کھا کے جاؤ. ایک شخص کو بھجوایا اور کہا ان سے ذرا کہنا جعفر صادق نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں. تب ان کا کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ جانے وہ کہاں سے, یعنی اپنا گھر قربان کر کے, اپنا کیا کچھ کر کے 2000 سونے کے سکے, 10,000 چاندی کے سکے وہ لے کر آ گئے. کہ جعفر صادق نے منگوائے ہیں تو یہ لے لیجیے علیہ الصلوۃ والسلام. مفضل نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اب سمجھ میں آیا, کسی کے ظاہر سے اس کی دین اور ولایت کا فیصلہ نہیں کیا کرو. کیا یہاں پر نعوذ باللہ یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ ظاہر میں جو عبادت اس کو چھوڑ دو؟ وہ تو امام نے خود فرمایا کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ, ہماری تو شفاعت پہنچے گی نہیں اس تک جو نماز کو خفیف سمجھنے والا ہے. تو پھر سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی کے لیے آپ کو یا مجھے حق نہیں ہے کہ ہم جج بننے کا جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بندوں کے ساتھ بندہ بنیے, اللہ نہ بنیے.